الذي وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وقال الله تبارك وتعالى في شانه الأولياء ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. تمامی حضرات پیار اور محبت سے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود و سلام پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. سیدی یا رحمت للعالمین مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمل. فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفمه منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن عثمان وعن علي ذي الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اللہ کے پاک محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود پیش کرنے کے بعد حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں اعلیٰ حضرت نے جو منقبت آپ کی شان میں لکھی اس کے چند اشعار آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. وہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، وہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم ہے اعلیٰ تیرا. سر بلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، سر بلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا. اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا. کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا. شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے اعداء تیرے، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے اعداء تیرے. نہ مٹا ہے کبھی چرچا تیرا. تو گٹائے سے کسی کے نہ گٹا ہے نہ گٹے، تو گٹائے سے کسی کے نہ گٹا ہے نہ گٹے. جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا، وہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا. اونچے اونچوں کے سروں سے قدم ہے اعلیٰ تیرا. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود اور بارگاہ غوثیت میں ہدیہ منقبت پیش کرنے کے بعد معزز محترم برادران اسلام، آج کی یہ نورانی محفل سید الاولیاء
خطب ربانی، شہباز لامکانی، پیران پیر، غوث جیلانی، شیخ عبد القادر جیلانی، محبوب سبحانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے نام سے منسوب ہے، اور اولیاء کرام کے اندر آپ کا مقام اسی طرح ہے جس طرح انبیاء میں سرکار دو عالم جناب محمد مصطفیٰ کا۔ تو عزیزان گرامی، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ رب العالمین نے خدمت اسلام کا ایسا عظیم سنہری موقع عطا فرمایا کہ آپ نے اپنے دور کے اندر اشاعت اسلام، تبلیغ اسلام اور اسلام کے اندر مختلف بد مذہبوں کے جب مختلف قبیلے پیدا ہو رہے تھے تو آپ نے اس پرفتن دور میں اللہ رب العالمین کی توحید، اس کا درس سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت سے حاصل کیے ہوئے اس علم کو مخلوق خدا میں پہنچا کر اللہ تعالیٰ نے اس پیغام کو عام کیا۔ عزیزان گرامی، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا دور 470 ہجری کے مطلب اس کے قریب ہے۔ اس دور کے اندر ایران کے ایک شہر گیلان میں آپ پیدا ہوئے تھے، اور آپ کے والد ماجد کا اسم گرامی سید ابو صالح جنگی دوست تھا، اور آپ کے دادا حضرت عبداللہ صومعی، آپ کے نانا حضرت عبداللہ صومعی، وہ بھی اپنے وقت کے بہت بڑے اولیاء کرام میں شمار ہوتے تھے، اور اسی طرح آپ کی والدہ محترمہ جن کی کنیت ام الخیر، آمد الجبار اور نام فاطمہ تھا، وہ بھی اپنے وقت کی بہت بڑی ولیہ تھی۔ یعنی آپ کا سارا خاندان اولیاء کرام کا، بزرگان دین کا اور دین کی تبلیغ و ارشاد ہر لمحہ کرنے والا تھا، اور نسبی طور پر بھی آپ کو جو عزت اور شرف حاصل ہے وہ بہت کم لوگوں کو حاصل ہوتا ہے کہ تاریخ کے اندر یہ بات موجود ہے کہ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ والد کی طرف سے آپ کا نسب حضرت امام حسن سے جا کر ملتا ہے، اور والدہ محترمہ کی طرف سے آپ کا نسب حضرت امام حسین سے جا کر ملتا ہے، اس لیے آپ حسنی سید بھی ہیں اور حسینی سید بھی ہیں۔ تو دونوں جو سیدوں کی لڑیاں ہیں تو ان کے آپ جو ہے وہ مجمع البحرین ہیں، یعنی وہ سیدوں کے جو دونوں روحانی سمندر ہیں ان دونوں سمندر کے آپ سنگم پر واقع ہیں، اور لہذا دونوں طرفوں سے آپ کو جو وہ فیض حاصل ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے دور کے اندر وہ عظمت عطا ہوئی، وہ آپ کو مقام ملا کہ کسی دوسرے شخص کی قسمت میں وہ اس کو نصیب نہ ہو سکا۔ یہ ایک مختصر آپ کا تعارف ہے۔ یہ دور جو تھا عباسی خلفاء مستنجد باللہ کا دور تھا، یعنی اس وقت حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی نسل میں سے مسلمانوں کے جو خلفاء چلے آتے تھے بغداد شہر میں، تو ان کا دور تھا۔ اور اس دور کے اندر بھی جس طرح آج کل جو ہے وہ مطلب مختلف قسم کے مکاتب فکر جو ہیں وہ پیدا ہو چکے ہیں، اس دور کے اندر بھی یہ بہت بڑا پرفتن دور تھا، اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف منسوب جو کتاب بنیاد الطالبین ہے، اس کا اگر آپ مطالعہ کریں تو آپ نے اس کے اندر پتہ نہیں کتنے ہی گروہ کا اور مکاتب فکر کا جو وہ ذکر کیا، اور اس دور کے اندر بھی آپ نے مسلک حق اہل سنت و جماعت کی ترجمانی کرتے ہوئے آپ نے جو ہے اس بات کو واضح کیا کہ اہل حق جو ہے وہ ہر دور کے اندر ایک ہی رہے ہیں، اور اس بات کو آپ نے بڑے واضح انداز میں کہلایا۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کہ آپ جو ہے وہ ساری تاریخ کو پڑھیں تو انسان حیران و ششدر رہ جاتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو کتنی عظمت عطا کی تھی کہ بچپن کے اندر بھی آپ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اور اللہ کے کسی قانون کی مخالفت آپ نے نہیں کی، جس طرح کے قلائد الخواطر اور اس طرح کی دوسری تذکرہ غوثیہ کے حوالے سے جتنی کتابیں ہیں ان کے اندر یہ واقعات موجود ہیں کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ
عنہ کی ولادت کیا رمضان المبارک سے پہلے ہوئی اور